ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ-e-نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مولانا عبداللہ طارق صاحب۔ سب سے پہلے مولانا عبداللہ طارق صاحب کا اسٹوڈیو میں پرتپاک خیر مقدم۔ شکریہ ناظرین، راہ-e-نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے مرد کی ناکامی میں عورت کا ہاتھ۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں عورت کسی نہ کسی شکل میں ہماری زندگی کا حصہ ہے، چاہے ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں آپ دیکھ لیں تو شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، قربتیں ہیں، تمام تر چیزیں ہیں۔ بیوی کے ساتھ ہمارا جذباتی رشتہ ہوا کرتا ہے، محبت کا رشتہ ہوا کرتا ہے۔ اچھے برے وقت میں ایک اچھی بیوی ہمارا ساتھ دیا کرتی ہے۔ تو مرد کی کامیابی میں ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ بات ہم نے سنی ہے، لیکن ہمارا سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرد کی ناکامی میں بھی مولانا صاحب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، یہ بات جو پہلے آپ نے کہی وہ تو بہت مشہور ہے جی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مرد کی ناکامی میں بھی ہمیشہ نہ سے ہی کبھی کبھی عورت کا حصہ ہوتا ہے جی، اور اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ کوئی ٹو ویلر جی، چاہے سائیکل ہو یا اسکوٹر ہو، موٹر اس سائیکل کو ہو، جی، اگر سائیکل پیڈل والی سائیکل جو ہے اگر 1 گھنٹے میں 20 کلومیٹر چلتی ہے جی، 2 پہیوں سے، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک پہیہ ہو تو وہ 10 کلومیٹر چل لے گی، وہ چلے گی ہی نہیں۔ وہ چلے گی ہی نہیں۔ بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں مل کر ہی 20 کلومیٹر طے کرتے ہیں، لیکن ایک ہو تو 10 کلومیٹر طے نہیں کرے گا۔ یعنی گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ ہاں، گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ان دونوں کے چلے بغیر کام نہیں بنے گا۔ زندگی دونوں گاڑی کی آگے ضرورت نہیں ہے۔ بڑھے گی۔ زندگی کی گاڑی جو ہے اس کے دونوں پہیوں میں سے ہر ایک کا ایک کام تقسیم تو ہے۔ جی، پیچھے والا جو پیڈل ہے وہ تو سرکانے بڑھانے کا کام کرتا ہے اور اگلا جو ہے وہ راستہ بتانے کا کام کرتا ہے۔ بے شک صحیح۔ دونوں کا اپنا اپنا کام ہے لیکن چل رہے ہیں ایک ساتھ ساتھ۔ اسی طرح سے زندگی کی گاڑی کو ساتھ چلانے کے لیے دونوں کا تال میل ضروری ہے۔ الگ ہو جائیں گے تو نہ وہ کامیاب ہوگا نہ یہ کامیاب صحیح ہوگا، فرما رہے۔ اور دونوں ساتھ رہیں گے تو دونوں کو اس کے سائیڈ بتانے سے پیچھے والے کو سائیڈ ملے گی اور اس کے حرکت کرنے سے آگے والے کو راستہ ملے گا۔ اور ناکامی کے سبب یہی ہو سکتے ہیں مولانا صاحب کہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، دوریاں ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں ایک دوسرے پر، اور یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے اس پر سے ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے اور ہم کام کی طرف دھیان نہیں دے پاتے، اپنے جو مقصد ہے اس کی طرف سے ہم بھٹک جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ ہماری کامیابی کا دشمن بن جاتا ہے۔ ہم سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے میں نے کہا آپ سے عرض کیا کہ جذباتی رشتہ ہوا کرتا ہے ہماری شریک حیات کے ساتھ، ہماری بیوی کے ساتھ سب سے قربت کا رشتہ ہوا کرتا ہے۔ جو زمانے سے ہم بات نہیں کہتے وہ اپنی بیوی سے کہہ دیا کرتے ہیں، بے پناہ محبت ایک دوسرے سے ہم کیا کرتے ہیں، اور اچھے برے وقت میں جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوا کرتا ہے۔ تو اچھے برے وقت میں جب وہ ہمارا ساتھ دیا کرتی ہے، قدم سے قدم ملاتی ہے، ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن کس طرح سے ایک عورت ہمیں ناکام کر سکتی ہے؟ دیکھیے، ناکام کرنے کے لیے بھی اس کی ناسمجھی، اور میں پھر اپنی بہنوں کو بتا دوں کہ ہم عورت کے مخالف نہیں ہیں، جی جی جی، لیکن یہ سمجھنا کہ ہمیشہ عورت مددگار ہی ہوگی ایسا ضروری نہیں ہے۔ جی جی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر عورت اڑ گئی ہے، وہ آدمی جس کی آمدنی محدود ہے، کھانا خرچہ، گھر کی ضرورتیں، بجلی کا بل، پانی کا سب کچھ انتظام کرنے کے لائق تو ہے، جی، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی کیجئے مجھے 10 تولے کا سیٹ بہرحال چاہیے سونے کا۔ آپ کیا کریں گے مجھے نہیں پتا، یہ چاہیے مجھے۔ جی جی، اب وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس کے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ جائز راستے چھوڑ کر ناجائز راستے اس نے اختیار کرنا شروع کیے۔ صحیح فرما رہے ہیں جی۔ اسمگلنگ کا دھندا کرنے لگا، چوری چکاری کرنے لگا، دھوکہ دینے کا کام کرنے لگا، اس میں وہ پھنسنے کے بعد وہ مزید پھنستا چلا گیا۔ ایک عادت پڑ گئی تھی جرائم کی، تو جرائم پیشہ ہونے کے نتیجے میں وہ جیل میں پھنسا، اور کبھی خدا نخواستہ نوبت جو ہے پھانسی تک بھی آ سکتی ہے، اس لیے کہ جب جرم کی دنیا میں دھکیلنے کا کام جو کیا ہے وہ اس کی بیوی نے کیا ہے۔ بالکل صحیح تو فرمایا یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہم ضد کریں تو جائز اور ناجائز کی حدیں، قانونی جائز ناجائز جی، اور اللہ کا جائز ناجائز، بے شک، ان دونوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اس وقت اس کے ساتھ ساتھ
جو کچھ آ جائے ٹھیک ہے، اور کم ہو تو کم پر قناعت اور کیجیے۔ شریعت نے تو تمام اصول بتا دیے ہیں، شوہر بیوی کے رشتے کے تعلق سے بھی بہت سارے حقوق بتائے ہیں، بہت سارے فرائض بتائے ہیں، اگر ان پر ہم نے عمل آوری کی تو زندگی ہماری خوشحال ہے، ہر حال میں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے کی رفتار اس طرف ہے کہ کئی مرتبہ جو ساس ہے اس سے نہیں بنتی بیوی کی، نند سے نہیں بنتی بیوی کی، دیور سے نہیں بنتی بیوی کی، شوہر سے البتہ بنتی ہے، لیکن ان تمام معاملات میں کہیں نہ کہیں ذہنی جو ایک ایذا ہوتی ہے وہ شوہر کو ملتی رہتی ہے، اور وہ اس کی ترقی کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب، بالکل حائل ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی دن بھر جو کچھ بھی کرتا رہا، جی، گھر میں آتا ہے تو بجائے اس کے کہ گھر کی تھکن، سارے باہر کی زندگی بھر کی تھکن جو ہے دور ہو، اس کے بجائے یہاں ایک مستقل جو ہے ٹینشن کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ذہنی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ ماں کی اور بیوی کی جو جنگ ہوئی ہے اس کی تفصیلات ماں اپنے انداز میں سنا رہی ہے، دلہن اپنے انداز میں سنا رہی ہے۔ نند اور بھاوج کی جو جھگڑے ہوئے ہیں اس کو دونوں نے اپنے اپنے انداز میں رکھا ہے۔ وہ یہ ساری سن کے باہر کی ٹینشن تو بھول گیا، گھر کی جو بہت ساری ٹینشن ہے اس میں وہ پھنس گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ چین کی نیند نہیں سو سکا، چین کی نیند نہیں ہوئی تو صبح چین سے جو اٹھتا اور وہ فریش ہو کر اپنے کاموں میں لگتا، وہ رواں دواں زندگی میں وہ ناقص سفر رہ جاتا ہے اس کا، وہاں کا کام بھی نہیں سنبھال پاتا، یہاں کا کام بھی نہیں سنبھال پاتا۔ صحیح بات ہے۔ یہاں اگر یہ تحمل سے کام لیں، بیوی، اس کی بہنیں، اس کی ماں، یعنی ساس بہو کے اندر اور نند بھاوجوں کے درمیان اگر جھگڑا نہ ہو اور برداشت سے کام لیں اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو اس کو نہ سنائیں، تو وہ گھر میں آ کے سکون پائے، آرام کی نیند لے اور صبح اٹھ کے فریش ہو کر پھر اس کے بعد زندگی میں رواں دواں ہو جائے۔ وہ مناسب بیان فرما دیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو قصہ ہے کہ چوکھٹ بدل لو، دوسرے سے کہا، جی وہ بیان فرما دیں مختصر میں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کی والدہ کے ساتھ تھے وہ قبیلہ بنو جرہم وہاں تھا، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے روابط رہے، اور وہیں پر ان کی شادی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ تم اپنے بیٹے سے اور اس کی دلہن سے ملنے کے لیے جا سکتے ہو، لیکن صرف اتنی اجازت ہے کہ جاؤ گے اور کھڑے کھڑے خیریت پوچھ کے آ جاؤ گے، سواری سے اترو گے بھی نہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانیوں میں سے ایک حصہ ہے کہ اپنے جذبات کو ہمیشہ پوری طرح کچل دیا انہوں نے اللہ رب العالمین کی مرضی کے سامنے۔ چنانچہ وہ پہنچے، خیریت پوچھی کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو شکار کو گئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ کیونکہ بس گزرنا کیا ہے، شکار کر کے لاتے ہیں، کسی دن لگ گیا شکار تو کھا پی لیا، ورنہ تنگی ترشی سے گزرتی ہے، کچھ زندگی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تمہارے شوہر شام کو آئیں گے تو ان سے کہنا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے، اس کے شکل کے تھے، اور ان سے کہنا کہ وہ اپنی چوکھٹ بدل دے، وہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے کہ جو میسج تھا اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ سکتے تھے، یہ عورت نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ جب شام کو آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، وہ بھی ایک پیغمبر ہیں ہونے والے، تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ گھر کے اندر کچھ رونق، کوئی نورانیت ہے۔ انہوں نے پوچھا کوئی صاحب آئے تھے؟ جو کہا ایک بڑے میاں آئے تھے، اور وہ اونٹ پر سوار ہی، گھوڑے پہ سوار ہی رہے، اور انہوں نے مجھ سے حالات پوچھے، اور اس کے بعد وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ تمہارے شوہر جب آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ تمہاری چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اسے بدل دو۔ انہوں نے کہا وہ میرے والد تھے اور تم سے کوئی انہوں نے سوالات کیے ہوں گے، اس سے وہ مطمئن نہیں ہوئے، انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ چوکھٹ بدل دو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی تمہیں طلاق دے دوں، اس لیے تمہیں طلاق ہے، اور یہ تم اپنا خرچہ ورچہ لو اور اپنے گھر جاؤ۔ پھر کافی دن کے بعد دوسری شادی ہوئی ان کی، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آنا ہوا، اور اس وقت بھی اتفاق سے وہ دن میں آئے اور وہ بیٹا نہیں ملا، اور وہ شکار کو گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا دلہن سے کیسی گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا گزرنے وغیرہ کی بات بعد میں کریں گے، آپ آرام سے اٹھ بیٹھیے، پانی وانی پیجیے، کھانا کھائیے، جو کچھ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے جلدی ہے، بس مجھے ایسے ہی نکلنا ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں پیروں میں پانی ڈال دوں، تھکن اتر جائے گی، دھول مٹی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اس دلہن نے پانی وانی ڈالا ان کے پیروں پر۔ ایک بزرگ آدمی ہے، نہیں پہچان رہی وہ کون ہے، لیکن ایک بزرگ آدمی ہے، تو ایک بیٹی کے طور پر اس نے یہ خدمت کی ان کی۔ پھر انہوں نے کہا کیسی گزر رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھی گزر رہی ہے، شکار کر کے لاتے ہیں، تازہ تازہ گوشت کھاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت آرام کی گزر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تمہارے شوہر آئیں گے تو ان سے میرا سلام کہنا،
اور ان سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرنا، چوکھٹ بہت صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے پیچھے مولانا صاحب کئی سارے پیغامات پوشیدہ ہیں اور ان سے سبق لینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اپنے شوہر کی کس طرح سے ہمیں خدمت کرنی ہے، اپنے شوہر کا کس طرح سے حوصلہ بڑھانا ہے، اس کو ہمت دینی ہے، تو یہ تمام تر چیزیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ لیکن حالات آج کل کے ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ ایک زمانے سے کچھ نہ کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اگر موجودہ دور کی بات کریں تمام تر چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر غصہ بڑھ گیا ہے، مثال کے طور پر شک بڑھ گیا ہے، شک و شبہ کے جو چیزیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، ضد بڑھ گئی ہے ایک سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اس پر آپ کا مختصر سا بیان چاہیے کہ ایک بیوی کو کس طرح کا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ ایک شوہر ایک بہتر شوہر ثابت ہو، اس کی کامیابی میں اس کا کس طرح سے تعاون ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایک بات ہمیشہ سمجھنے کی ہے، جی، وہ یہ کہ دلہن جب شادی ہو کر ایک گھر میں آئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اجنبی گھر ہے، وہ بڑے بی اور بڑے میاں اجنبی لوگ ہیں، وہاں جو لڑکیاں ہیں جو نند کی شکل میں ان کے رشتے میں آئی ہیں وہ اجنبی ہیں، بالکل 100% ہم مزاج تو سگے بہن بھائی بھی نہیں ہوتے، جی جی، یقیناً کچھ مزاج کا فرق ہوگا۔ جی جی، اگر ان لڑکیوں نے یہ چاہا کہ یہ آنے والی دلہن جو ہے 100% ہمارے مزاج کے مطابق ہو تو ان کا یہ سوچنا بھی غلط ہے، اور اس دلہن نے اگر یہ سوچا کہ 100% میرے مزاج کے مطابق یہ ڈھل جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے سے بنا ہوا ان کا گھر ہے، ان کی ماں ہے، ان کا باپ ہے، ان کا جمع جمایا گھرانہ ہے، وہ تمہارے مطابق کیسے ڈھل جائیں گے؟ یہ بھی ناممکن ہے۔ اس لیے دونوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے، وہ جو شوہر کی بہنیں ہیں یعنی اس کی جو نندیں بنی ہیں ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو بھی ہم عزت سے بیاہ کر لائے ہیں، یہ بھی ہمارے گھر کا حصہ بن گئی ہے، اس کے مزاج کی رعایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس آنے والے کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ نیا ماحول ہے، نئے لوگ ہیں، یہاں پر رہ کر مجھے 100% اپنے مزاج کو نہیں چلانا چاہیے، اپنے آپ کو ان میں بھی ڈھالنا چاہیے اور ان کی خوبیاں اپنانی چاہیے۔ ایک دوسرے کی رعایت کر کے چلیں گے تو کتنا ہی مزاج میں فرق ہو آدمی نبھا کے چلا جائے گا اور سکون کی زندگی ملے گی۔ اور رفتہ رفتہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، اپنی بیٹی کو بتاتے تھے کہ بیٹی صبر سے کام لو، کبھی کو گھر تمہارا ہی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اور یہ کبھی کو گھر تمہارا ہی کا مطلب ابھی تمہارے لیے دشواریاں ہیں، پھر تمہارے بچے ہوں گے، وہ بچے بڑے ہوں گے، ساس جو ہے کمزور ہوتی چلی جائے گی، سسر نہیں رہے گا، ساس نہیں رہے گی، نندیں شادی ہو کے اپنے اپنے گھر چلی جائیں گی تو گھر تو تمہارا ہی ہو گیا۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ بیٹیوں کو ان کی ماؤں کو سمجھانا چاہیے، تعلیم دینی چاہیے، اس طرح کی اخلاقی ذمہ داری کا احساس کرانا چاہیے، لیکن حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس قدر جو بیویاں ہیں کئی مرتبہ اتنا زیادہ پریشان کرتی ہیں کہ شوہر جو ہے ان تمام جو مکڑ جال میں وہ پھنس جاتا ہے اور اس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی جان تک اچھی نہیں لگتی ہے۔ آئیے مولانا صاحب والدہ کی بات کرتے ہیں۔ والدہ سے زیادہ شفیق ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے، اور والدہ کو اگر ایک نظر محبت کی نظر سے ہم دیکھ لیں تو ہماری عبادت میں شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ کی سب سے بہترین نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت میں سے ایک ماں کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن ماں کس طرح سے ایک بیٹے کی ناکامی کا سبب ہو سکتی ہے، اس پر ہمیں غور و خوض کرنا ہے۔ دیکھیے ماں کی طرف سے بھی کبھی کبھی ناکامی آتی ہے بیٹے کے لیے، دشمنی میں نہیں، بہت زیادہ محبت میں، صحیح فرمایا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے چونکہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اسکول بھیجنے کے لیے اصرار کر رہا ہے، لیکن بچہ رو رہا ہے، نہیں جانا چاہتا تو ماں کہتی چھوڑ دیجئے، کل چلا جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، یہاں تو دکھائی دے گا، یہاں تو نہیں بتا رہا کہ میرے یہاں چوٹ لگ گئی، کہاں یہ دکھاؤ، وہ کہتا ہے پیٹ میں درد ہے، ماں کہتی ہے آج پیٹ میں درد ہے، کل چلا جائے گا، لیکن باپ کہتا ہے نہیں ابھی جائے گا۔ یہ تو روک روک کر اس نے غلط کیا، ماں نے شفقت میں اس کو باپ سے چھپا لیا، وہ کوئی چوری کر کے آیا، باپ کو نہیں بتایا، ماں نے چھپا لیا ہمدردی میں، شفقت میں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہم نے کبھی سنا تھا کہ ایک لڑکے نے کسی کے پڑوس کے یہاں دیکھا دربے میں مرغی نے انڈا دیا تھا، وہ اٹھا کے لے آیا، ڈاکو کا قصہ ہے، وہ لے کے آیا، ماں کو دیا، ماں نے یہ پوچھے بغیر کہ تو کہاں سے لایا، نہ میں نے تجھے پیسے دیے، نہ ہمارے یہاں مرغی ہے، یہ کہاں سے لایا، یہ پوچھے بغیر اس نے بنایا، اس کو دے دیا، اسے بڑا اچھا لگا۔ اگلے دن پھر کوئی انڈا مل گیا، وہ لے کے آیا، اس نے کھلا دیا۔ اس کے بعد کہیں مرغی کا موقع لگ گیا تو وہ مرغی لے کے آیا، اور مرغی اس نے کاٹ کے بنا کے اور بھون کے جو کھلائی تو بیٹے کو مزہ آ گیا، بھنا ہوا گوشت۔ اس طرح سے بچے کو عادت پڑی، اور پھر کبھی بکری کا موقع لگا تو بکری، کسی اور کا موقع لگا تو وہ کیا، اور وہ لاتا رہا، یہاں تک کہ ایک پورا ڈاکو بن گیا وہ، مکمل ڈاکو بن گیا، اور جب وہ پھنس گیا اور کیس چلا اور اس کے اوپر پھانسی طے ہوئی، اس لیے کہ کئی لوگوں کو اس نے قتل بھی کر دیا تھا۔ اب جو تختے دار پر اسے چڑھایا گیا تو ایک طریقہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، ماں قریب آئی، اس نے کہا ماں اور نزدیک آؤ، اور نزدیک آئی،
وہ کان میں کچھ کہنا ہے مجھے. وہ بالکل قریب ہوئی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا سر پکڑا اور اس کی ناک دانتوں سے کاٹ کے الگ کر دی. لوگوں نے کہا کہ کیسا بدبخت ہے اپنی ماں کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت میں یہ سلوک کر رہا ہے. اس نے کہا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے وہ دن یاد ہے جب میں چھوٹا بچہ تھا اور وہ انڈا چرا کے لایا تھا. اگر اسی وقت میرے 2 چماچے لگاتی کہاں سے لایا ہے وہیں پہنچا کے آ, تو اگلے دن میں دوسرا انڈا نہ لاتا اور اس کے بعد مرغی نہ لاتا اور بکری نہ چراتا. اور آج جو کچھ میں بنا ہوں یہ اس کی غلطی کا نتیجہ ہے. اس لیے میں نے اس کو یہ سزا دی ہے کہ تو نے مجھے تختے دار پہ پہنچایا ہے. تو ماں نہیں ہے, میری دشمن ہے. ہاں, اس بات کی ذمہ دار وہی ہوئی, چونکہ اگر اس برائی کو بچپن میں ہی روک دیا جاتا اور اچھائی کا سبق دیا جاتا تو وہ ڈاکو کے بجائے ایک بہتر انسان بنتا اور کبھی کسی چیز کی طرف نظر نہ اٹھاتا. صحیح فرما رہے ہیں مولانا صاحب. تو ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جب والدہ بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے کئی مرتبہ اس میں بھی ناانصافی ہو جاتی ہے اور وہ اب ان کے بیٹے کی تنزلی کی وجہ بن سکتی ہے, سبب بن سکتی ہے. مولانا صاحب تو دیکھیے یہ میں ایک بات یہ بتا دوں کہ ساس جو ہے بیٹے کی شادی ہونے سے پہلے تک وہ اس گھر کی 100% ملکہ ہوتی ہے. وہاں کسی کا کوئی اختیار نہیں, بیٹیاں ہیں اس کے اشاروں پر چلتی ہیں. شوہر ہے اس کے مزاج کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ دونوں مل کر چلا رہے ہیں. جب دلہن آئی ہے تو شروع میں تو وہ اچھی لگتی ہے, اس لیے کہ کسی اقتدار پہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایک بطور مہمان آئی ہے, بہت عزت سے بٹھانا کھلانا پلانا سب کچھ ہوتا ہے. کچھ دن کے بعد بیٹے کو اس سے محبت ہوئی تو تھوڑا سا حصہ ماں کی محبت کا کٹا, تھوڑے سے اختیارات اس کو بڑھے تو ماں کو برا لگنے لگا. شروع میں وہ پوچھتی تھی کیا بنے گا, اب کیا پکے گا, کیا لائیں گے, یہ ساری باتیں رفتہ اس کا اقتدار گھر میں بڑھتا ہے, اس لیے کہ وہ گھر کی ممبر بن کے آئی. صحیح فرما رہے ہیں جی. رفتہ اس کا اقتدار بڑھتا ہے اور ماں کا اقتدار چھنتا ہے تو جنگ بن جاتی ہے. جی. اور وہ فوج بنتی ہے اس کی جو بیٹیاں ہیں, وقار کا مسئلہ بن جاتا ہے. وقار کا مسئلہ بن جاتا ہے, ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے. جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی فوج بنتی ہیں, وہ اکیلی رہ جاتی ہے. اب لڑکے کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ بیوی کا ساتھ دیتا ہے تو جورو کا غلام کا تانا سنے گا. وہ پس جاتا ہے مولانا صاحب, دونوں پارٹوں کے درمیان وہ پس جاتا ہے گھن کی طرح. اگر وہ بیوی کا ساتھ دیتا ہے تو جورو کا غلام. بالکل. اور اگر ماں کا ساتھ دیتا ہے تو بیوی یہ کہتی ہے کہ میں کس بل پہ یہاں آئی ہوں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں جی. یہ تو سب میرے لیے اجنبی ہیں, آپ کے رشتے سے میں یہاں آئی ہوں, آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو میرا یہاں کیا ہے, اور میں جاؤں. اور وہی ماں اگر بیٹی سا سلوک کرے اس لڑکی کے ساتھ تو ماحول اچھا ہو سکتا ہے. وہ بیٹی کا ساتھ سلوک کرے اور دلہن جو ہے اسے ماں کے درجے میں سمجھ لے تو جھگڑا ختم ہو جائے. صحیح فرما رہے ہیں. لیکن ہم چونکہ والدہ کی بات کر رہے ہیں, والدہ کے رول کی بات کر رہے ہیں, مرد کی ناکامی کا سبب کی ہم بات کر رہے ہیں, اسباب تلاش رہے ہیں, تو اس میں ایک اور چیز آتی ہے. جب ہم بچپن سے بڑے ہوتے ہیں, یعنی جوانی اور بچپن کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے بہت نازک ہوا کرتا ہے. اس میں کوئی بچہ غلطی کر کے آتا ہے تو ماں چھپا لیتی ہے, کوئی پڑھائی نہیں کر رہا ہے تو ماں چھپا لیتی ہے, کوئی نشے جیسی چیز کر رہا ہے تو ماں چھپا لیتی ہے, کوئی دوسرے عیب اگر اس کو لگ رہے ہیں تو ماں والدہ سے چھپا لیتی ہے, اس کی طرفداری کرتی ہے, اور آہستہ آہستہ وہی جو غلطیاں ہیں, وہی جو خامیاں ہیں ایک لڑکے کی, ایک مرد جو کہ مرد بننے والا ہے, اس کی ناکامی کا سبب بن جاتی ہیں. مولانا صاحب یہ اصل میں یہاں بھی وہی بات ہے کہ اس کی شفقت حد سے بڑی ہوئی شفقت جو عقل کے ساتھ نہیں ہے, اسی کے لیے مضر بن جاتی ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا, اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. یہاں عقل سے انہوں نے کام نہیں لیا, بلکہ شفقت و محبت کے تقاضوں کو آگے بڑھایا. وہ باہر سے جھگڑا کر کے آیا, باپ سے اس نے چھپا لیا کہ وہ سختی کریں گے. کوئی چوری کر کے آیا, اس کو چھپا لیا. وہ کوئی نشے کی عادت میں ہے, تھوڑا بہت ماں سمجھاتی ہے, نہیں مانتا تو باپ کو نہیں بتاتی. رفتہ یہ بری عادتیں اس کی پکی ہو جاتی ہیں, اور ایک وقت آتا ہے جب باپ کے سامنے یہ تومار آتا ہے تو اس وقت ناقابل علاج ہو چکا ہوتا ہے. یہ تنا سخت ہو چکا ہوتا ہے. اب یہ نرم ٹہنی نہیں ہے کہ اس کو موڑ دیا جائے, بلکہ یہ سخت تنا ہو چکا ہے. اب اس کو یا تو کاٹنا پڑے گا اور یا پھر اسی کے ساتھ گوارا کرنا پڑے گا. بہت سوچ سمجھ کے بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے. جہاں نرمی کی ضرورت ہے نرمی کرنی چاہیے, جہاں شفقت کی ضرورت ہے شفقت دینی چاہیے, اور جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں پر کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے. بالکل رعایت ہی خراب کرتی ہے آدمی کو. اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ دیکھو پہلی مرتبہ تم یہ نشہ کر کے آئے ہو, اس وقت میں تمہیں نصیحت کر رہی ہوں, یہ کام چھوڑو ورنہ میں تمہارے والد کو بتا دوں گی, پھر تم جانتے ہو کتنی سختی کریں گے وہ. یوں کہ اچھا اب نہیں کہنا. دوسری مرتبہ وہ کر کے آیا, یوں کہ دیکھو اب دوسرا موقع ہے, اب میں نہیں چھوڑوں گی. تیسری مرتبہ کر کے آیا تو وہ جو کچھ بھی ہو اپنے شوہر کو بتا دو کہ یہ 2 مرتبہ ایسا کر کے آ چکا تھا, میں نے اسے سمجھایا, نہیں مانا, اب آپ جانے, کل کو یہ نہ کہنا کہ تم نے بگاڑ دیا.
बाप हमेशा ये कहता है तुमने बिगाड़ दिया, सही फरमा रहे हैं। माँ हमेशा कहती है तुमने बिगाड़ दिया। कोई बिगाड़ता नहीं, दोनों सुधारने की कोशिश करते और हैं, दोनों की लेकिन सलाह सलीका करने की नहीं ज़रूरत है। और एक अच्छे मुआशरे को तश्कील देने की जिम्मेदारी माँ की भी है, बाप की है, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी दोनों की है, और दोनों को अपनी औलादों को देखना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्तों में वही इस समाज का हिस्सा बनेंगे, एक बेहतर समाजी बनेंगे। एक दो कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। रेहाना साहिबा हैं और फरजाना साहिबा हैं। पहले रेहाना साहिबा से हम बात करते हैं। खैर मक़दम आपका रेहाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहाना साहिबा क्या जानना चाहती हैं? जी मौलाना साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम जी हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब इस्तिखारा जो है सिर्फ जुमेरात के दिन कर सकते हैं या किसी भी दिन कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल और हमारे पास। दूसरा मेरा ये सवाल है कि रमजान में जितने कुरान शरीफ पढ़े जाते हैं वो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम बख्शवाए गए। बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल हमारे पास आ और गए। मौलाना साहब जो है ना, मेरी गुजारिश है कि मेरे यहाँ मतलब जी सलाम नहीं आ रहा टीवी पे, तो हमको फोन पे ही जो है मतलब प्लीज मेरा जवाब दे दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम आपको जवाब देते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और हमें जमा करना होगा फरजाना साहिबा का। इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर है। वालेकुम अस्सलाम फरजाना साहिबा, खैर मक़दम आपका सवाल मैं ये पूछिए। कहना चाहती हूँ कि घर में इतनी लड़ाइयाँ होती है, मियाँ बीवी में बहुत ज्यादा, बिल्कुल बोलने चालने को नहीं बोलते ढंग से। और दूसरी बात ये है, आपने मुझे बताया था कि दुकान नहीं चल रही है तो किसी गरीब को छूट दे दो, वो हमने दे दिया। और बहरहाल आपसे बात मुमकिन नहीं हो पाएगी, टीवी सेट का आवाज़ जो है कहीं ना कहीं रुकावट बन रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद मौलाना साहब से रहनुमाई का सिलसिला शुरू करेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद तमाम नासरीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं राह-ए-निजात में और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। रेहाना साहिबा का पहला सवाल मौलाना साहब आपको की नज़र करता हूँ। इस्तिखारे के ताल्लुक़ से उनका सवाल है कि क्या जुमेरात को ही किया जा सकता है? देखिए, जुमेरात की कोई पाबंदी नहीं है, किसी दिन भी कर सकते हैं जी। अच्छा, दूसरा सवाल इनका रमज़ान के ताल्लुक़ से है, तिलावत कलाम पाक के ताल्लुक़ से कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बख्शना चाहिए। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद हमारे सबसे अजीम मोहसिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इसलिए अपने मोहसिन को हम कोई तोहफ़ा भेजें, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जब भी आप कुरान मजीद पढ़ें तो हमेशा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही भेजें, बल्कि औरों को भी भेज सकते हैं। लेकिन तरीक़ा जो मामूल बना हुआ है वो ये है कि पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया औलिया, तमाम सहाबा, ताबईन, अहले बैत रसूल, और उसके बाद फिर जिस आदमी को ख़ास तौर पर है ये कहिए कि उनको ख़ास तौर पर इसका सवाब पहुँचे। बहुत शुक्रिया। रेशमा साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका रेशमा साहिबा, सवाल पूछिए। जी फरमाएं। क्या नाम है, हमने नया घर लिया है माशाअल्लाह, और हमारा उसमें ना तो दिल लग रहा, और कुरान शरीफ कुरान खानी भी करवा दी और ना ही इसमें हमें सुकून मिल रहा। दूसरा नंबर 2 क्या नाम है, लड़के का काम नहीं चल रहा। तीसरा सवाल है कि हमारी लड़की है, शायद पक्की बात हो जाती है और फोटो भी मैं पसंद आती है, फिर चुपके बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या बात है। बिल्कुल, आपके तीनों सवाल रेशमा साहिबा हमारे पास आ गए हैं। तबस्सुम साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर है, उनका सवाल भी हम जमा कर लें और उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। बताएं बहन तबस्सुम, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम आपको मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जब कुरान शरीफ में सजदा आता है तो एक बार करना चाहिए या 2 बार? और दूसरा सवाल मेरा ये है, सवाल पहला जी दूसरा सवाल बताएं। दूसरा सवाल मेरा ये है, जब मैं किसी से बात करती हूँ या जैसे मैं जॉब करती हूँ, किसी अधिकारी या किसी से कोई फोन आता है, ये बात करती हूँ, बहुत हड़बड़ाहट होती है, दिल वहाँ पे एकदम धार करने लगता है और एकदम चेहरा गर्म हो जाता है, पता नहीं ऐसे क्यों होता, और सारे काम पूरे रहते हैं मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मौलाना साहब ने जो हार्ट की ब्लॉकेज की दवा बताई थी उसके बारे दोबारा फिर से बता दी। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, इनके पहले सवाल से हम शुरू करते हैं। जी क्या है पहला सवाल? आपकी नज़र था, मुझ तक पहुंचा नहीं था, इसलिए आपने कहा कि शायद आप पहुंच गया, लेकिन निकल गया, कोई बात नहीं। सजदे के ताल्लुक़ से, सजदा सहव के ताल्लुक़ से गालिबन था। हाँ, सजदा सहव जब हम करते, सजदा सहव नहीं, ये सजदे तिलावत की बात की जी। जब कुरान शरीफ पढ़ते हुए हम सजदे पर आते हैं तो एक सजदा करना काफ़ी है, 2 सजदों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इनका दूसरा सवाल है, किसी से बात करते वक्त इनको घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिलखुसूस उन्होंने कहा किसी अफसर के सामने अगर कोई बात करनी है तो इनसे नहीं हो पाती। देखिए, हर नमाज के बाद 11 मरतबा या कवियो
سینے پہ ہاتھ رکھ کر دل کے اوپر، دل جو ہے بائیں طرف مانا گیا ہے الٹے ہاتھ کی طرف، تو یہاں ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو یا قویو 11 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ تعالی دل مضبوط ہوگا اور ہمت سے، کانفیڈنس کے ساتھ آپ بات کر سکیں گے۔ چلیے، اور تیسرا ان کا تعلق دل کے ہی سوال سے ہے، دل میں بلاکج کے تعلق سے کوئی دعا آپ نے ان کو بتائی تھی؟ وہ پتہ نہیں ہم نے بتائی تھی یا کسی اور صاحب نے بتائی تھی، بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بہت مشہور دعا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جی، یہ پڑھ لیا کیجئے، صبح شام فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ فرزانہ صاحبہ کا سوال ہے، شوہر اور بیوی میں اتحاد نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیے اس معاملے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں ہی تھوڑا سا تو برداشت کرنے کی کوشش کریں، جی، آپ بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کی 100% باتیں وہ مان لیں گے، اور نہ ان کو یہ چاہیے کہ 100% بات آپ ان کی مانیں، یہ تو ہوا ایک تدبیر کا طریقہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا ودودو یا ودودو، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پاک نام ہے، یہ پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کیجئے کہ پروردگار ہمارے آپس میں اعتماد بحال کر دے، محبت پیدا کر دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹکراؤ ختم ہو جائے گا۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ مولانا صاحب، 2 کالر اور منتظر ہیں، سعید احمد صاحب ہیں اور صبیحہ صاحبہ ہیں۔ سعید احمد صاحب، پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ میں 4 سال سے جاب کے بغیر ہوں، جی، اور جاب کی کوشش کر رہا ہوں، کامیابی نہیں ملتی، اور مجھے سپنے ایسا آتے ہیں کہ میں جاب کے لیے کہیں بھی جا رہا ہوں تو میٹنگز میں جا رہا ہوں تو اس میں کچھ نہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہے، آفس جاتا ہوں تو پنچ کرنا بھول جاتا ہوں، ایسا اکثر مجھے دکھتا ہے، تو مجھے جاب ملے۔ اور بالکل آپ کے سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے، اور مولانا صاحب سے اس پر رہنمائی بھی ہم حاصل کریں گے۔ صبیحہ صاحبہ، آپ فرمائیں، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ آپ نے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے صبیحہ صاحبہ، اور سوال پوچھیے۔ صبیحہ صاحبہ ہاں سے غالباً ہماری بات نہیں ہو پائے گی۔ ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر ناظرین لے رہے ہیں، جلد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ-e-نجات۔ کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم۔ باتوں کا سلسلہ مولانا صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ شروع کرتے ہیں۔ کئی سارے سوالات ہیں مولانا صاحب، لیکن ریشمہ صاحبہ کے سوال کے ساتھ ہم شروعات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نیا ماشاءاللہ سے انہوں نے گھر لیا ہے اور اس میں لیکن دل نہیں لگ رہا ہے۔ دیکھیے دل لگانے کے لیے تو گھبراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نماز حاجت، نماز پناہ بار بار پڑھیے، اور کسی جگہ کو سازگار بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جو ہے سب سے بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ تو بار بار وہاں نماز پڑھیے اور کچھ صدقہ خیرات کیجیے، کچھ غرباء و مساکین کو وہاں بلا کر وہاں بٹھا کر کھانا کھلائیے، انشاءاللہ تعالیٰ سکون ملے گا۔ اچھا، ریشمہ صاحبہ کا دوسرا سوال اور فرزانہ صاحبہ کا ایک سوال لگ بھگ ایک جیسی نوعیت کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیٹے کا کام نہیں چل رہا ہے، اور فرزانہ صاحبہ کا سوال ہے کہ ان کی دکان ہے لیکن دکان میں خیر و برکت نہیں ہے، تو کس طرح سے کامیابی ملے؟ دیکھیے خیر و برکت کے لیے ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آمدنی آپ کو دکان میں یا کارخانے میں ہوتی ہے، اس میں سے ایک حصہ، 1%، 2%، 5% جو آپ کی ہمت ہو، وہ راہ خدا کا مقرر کر لیجئے۔ جو بھی آمدنی ہو ایک ڈبہ بنا لیجئے، ہر وقت تو فقیر سامنے نہیں ملے گا، ایک ڈبہ ایسا بنا لیجئے، جو بھی آمدنی ہوئی اس میں سے کچھ % سوچ کر اور وہ نکال کے اس ڈبے میں ڈال دیجئے، اس سے ہر پیسے میں ہمارا اللہ کا حصہ ہو جائے گا، تو اس کی خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے، امید ہے فرزانہ صاحبہ کو اور ریشمہ صاحبہ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہے، لیکن ایک سوال اور ہے ریشمہ صاحبہ کا۔ بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، فوٹو وغیرہ جاتے ہیں، بات چلتی ہے لیکن مکمل نہیں ہو پاتی۔ دیکھیے اس کے لیے ایک تو سورہ بقرہ گھر میں پڑھیے۔ یہ چیز ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کسی قسم کے اثرات ہوتے ہیں یا کوئی گناہ کی پکڑ ہے، کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے خدا پاک نے رکاوٹ لگا دی ہے، کوئی بڑا بول ہم نے بول دیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی ہم نے منت مانی تھی اللہ تعالیٰ سے، کوئی وعدہ کیا تھا کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم اتنے روزے رکھیں گے، اتنے نفل پڑھیں گے، پھر وہ پورا نہیں کر سکے، ایسی کوئی بات ہوتی ہے، اس وقت یہ رکاوٹیں آتی ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہے تو اسے یاد کر لیجئے، اسے پورا کر لیجئے، اور نماز توبہ بار بار پڑھیے، اور وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ 93 نمبر کی صورت ہے، یہ اب سے پہلے ہم کئی بار بتا چکے ہیں
یہ عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رشتہ ہوگا اور اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 2 کالر اور منتظر ہیں، محمد راجہ صاحب ہیں اور ناظرین صاحبہ ہیں۔ محمد راجہ صاحب آپ فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ فرمائیں راجہ صاحب۔ جی میرا یہی گزارش ہے کہ میرا دونوں لڑکی کا 1 جولائی کو شادی مقرر ہو چکا ہے، اس لیے آپ کے جانب سے، آپ تمام ناظرین بھائی بہنوں کے جانب سے میں یہ چاہتا ہوں تھوڑا اپنا حق میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا شادی بہت بڑھیا سے ہو جائے۔ اور مولانا طارق صاحب سے میں آج سے نہیں بہت پہلے سے بات کرنا چاہتا تھا کہ جب انہوں نے درس حدیث میں آتے تھے تب سے بہت ان کا تقریر اچھا لگتا ہے، انشاءاللہ بہت ہمارا من میں تھا کہ ایک بار بات کرے کم سے کم۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کا بہترین صلہ عطا فرمائے، آپ کی بچیوں کی راحت و سہولت سے شادی بھی ہو جائے اور آنے والی زندگی بھی ان کی راحت و سکون کی ہو۔ آمین ثم آمین۔ بس آمین آمین انشاءاللہ۔ ناظرین صاحبہ آپ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمیں نا بری بری سپنے آتی ہے، کبھی جانور کی، کبھی گھر میں کچھ عجیب سا دیکھتے ہیں، تو اس لیے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کبھی کسی کا موت ہوا یا جو گزر چکے ان کے بارے میں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اس طرح کی خواب کس طرف اشارہ کرتے ہیں اور کیا کچھ کرنا چاہیے بہن ناظرین کو؟ دیکھیے، ایک تو آپ کچھ دن یہ پابندی کر لیجیے اور مستقل کریں تو بہت اچھا ہے کہ رات کو باوضو سویا کریں اور آیت الکرسی اور کچھ اور صورتیں پڑھ کر، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ چیزیں پڑھ کر سویا کریں۔ اور جو لوگ آپ کو خواب میں نظر آ رہے ہیں، جن کی قبریں جو نظر آ رہے ہیں، اگر وہ معلوم لوگ ہیں تو ان کے لیے، ورنہ تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیجیے، کچھ کھانا بنا کر کچھ فقراء و مساکین کو کھلا دیجیے اور نیت کر لیجیے کہ اس کا ثواب ان لوگوں کو پہنچے جتنے مجھے مردے نظر آتے ہیں یا خواب میں جن کی قبریں نظر آتی ہیں۔ کچھ پڑھ کے بھی بھیجیے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب سعید احمد صاحب کا سوال ہمارے پاس جمع ہے، جاب کے تعلق سے، جاب میں کامیابی نہیں ملتی، خاطر خواہ ان کو کامیابی نہیں ملتی ان کا کہنا ہے۔ اور دوسرا، اس سوال کا دوسرا حصہ ہے خواب کے تعلق سے ہے، خواب میں وہ جاب میں دیکھتے ہیں کہ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے، دفتر جا رہے ہیں تو وہ پنچ کرنا بھول جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی ان کو خواب میں نظر آتی ہیں۔ دیکھیے، جو آپ کو خواب میں نظر آ رہا ہے یہ وہی چیز ہے جو آپ کو لائف ریل لائف میں جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہی خواب میں بھی نظر آ رہی ہے۔ ایک ہی چیز ہے، یہ دو چیز نہیں ہے۔ خواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو اشارہ دے رہا ہے، اس کے لیے آپ 2 رکعت کر کے کم از کم 50 رکعت پڑھیے نماز توبہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ کوئی سنگین غلطی ہوئی ہے، کہیں کسی کے ساتھ بے ادبی ہوئی ہے، یا آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ نے جو روزی کا وسیلہ آپ کو دیا تھا بغیر کسی خاص مجبوری کے اس کو چھوڑ دیا ہے، کوئی ایسی غلطی ہے، آپ 2 کر کے 50 رکعت نماز توبہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اور اس میں سے کچھ رکعتیں تہجد میں پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ 50 رکعت پوری نہیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت بھی دے دے گا اور آپ کا کام کھل جائے گا۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ مولانا صاحب 2 کالر اور ہیں، ان کے سوالات بھی جمع کر لیتے ہیں۔ عظمیٰ صاحبہ ہیں اور حسینہ صاحبہ ہیں۔ جی حسنہ صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ رجب کے مہینے میں جو تبارک پڑھتے ہیں، جو فرائیڈے کے دن تبارک الذی، تو وہ کسی ایک کے نام سے پڑھ سکتے ہیں یا کئی سارے لوگوں کے نام سے بخش سکتے ہیں، جیسے کہ دادا دادی نانا جو بھی ہیں ہمارے، ان کا سب کا نام لے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا سوال مولانا صاحب تک پہنچ۔ اور دوسرا بھی سوال ہے، وہ میری امی پوچھیں گی۔ جی نہیں، جی آپ پوچھنا چاہتی ہیں، فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، جیسے میرے پیسے جمع ہیں بینک میں، تو اس کے جو بڑھتے ہیں پیسے ہیں، جو بیاج والے پیسے، وہ ان پیسوں کا میں کسی کو دے سکتی ہوں؟ اپنے میرے بھائی پریشان ہیں بھائی، یا پھر ان کے لیے کوئی تحفے خرید کے دے سکتی ہوں، کپڑے وغیرہ، اور ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے جیسے۔ بہت شکریہ، آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے اور مولانا صاحب سے پر رہنمائی چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے حسینہ صاحبہ کا سوال جمع کر لیں۔ بتائیں بہن حسینہ، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہیلو جی فرمائیں، خیر مقدم آپ کا۔ ہیلو، ہاں میرا گھر میں پریشانی ہے، میرے آدمی کو کام نہیں ہے 10 سال سے، اور مجھے میرے نام کے معنی جانا تھا، جی میرے بچوں کے نام کی، اور میرا ایک بڑا لڑکا ہے 28 سال کا، جی جی، وہ شادی کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہے، مطلب شادی چھوٹے لڑکے کی شادی ہو گئی، بڑی لڑکی کی بھی ہو گئی ہے، جی،
बड़े लड़की के 2 बच्चे हैं और मतलब सेकंड नंबर का जो लड़का है उसका नाम मुजाहिद है, उसका मतलब वो शादी करने के लिए नहीं बोल रहा है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया और यहीं से बातचीत का आगाज़ करते हैं मौलाना साहब। देखिए, कोई बच्चा या बच्ची जब शादी के लिए इनकार करे तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, तो उसको टटोलने की ज़रूरत है। और माँ बाप के सामने अगर बच्चा नहीं खुल रहा है तो उसके दोस्त अहबाब के ज़रिए या किसी रिश्तेदार के ज़रिए उससे उसके दिल की बात लेने की कोशिश कीजिए। फिर जो वजह निकले उसका जो कुछ हल आप कर सकते हो वो कीजिए। अच्छा, 10 बरस से कोई कारोबार नहीं है इनके शौहर का? देखिए, कारोबार न होने के लिए अभी जो बात मैंने बताई थी अपने एक और भाई को, वो आप भी कर सकते हैं। 50 रकात नमाज तौबा पढ़िए और ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ना लगाइए, कम से कम 15-20 दिन के अंदर अंदर ये 50 रकात आप पूरी कर लें और एक वक्त में 4 या 6 जितनी रकातें पढ़नी है वो करने के बाद फिर अल्लाह ताला से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए, रोज़ी का सवाल कीजिए। इसमें से कुछ रकातें आपको तहज्जुद में भी पढ़नी चाहिए, वो दुआओं की बेहद कबूलियत का वक्त होता है। हुस्ना साहिबा के सवाल की तरफ आते हैं। रजब के महीने का ताल्लुक़ से उन्होंने जो बात कही है। जी देखिए, रजब का महीना हो या कोई और महीना हो, जो कुछ हम पढ़ते हैं उसमें सबको हिस्सा पहुंचा सकते हैं। जिस एक के लिए हमने पढ़ा है उसको भी मिलेगा और दूसरों को भी उसमें शामिल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इनकी बहन का सवाल है कि वो जो बैंक में पैसे जमा करती हैं उससे जो ब्याज निकलता है, वो सवाल मुकम्मल तौर पर आपके पास है। देखिए, ब्याज का जो पैसा होता है वहाँ तो छोड़ना नहीं चाहिए, वहाँ से ज़रूर ले लीजिए, लेकिन किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। आपके भाई अगर ज़रूरतमंद हैं तो उनको भी दे सकते हैं। और उसके अलावा जो कुछ और मदद, मिसाल के तौर पर वहाँ से 1000 रुपये आए हैं, 1000 रुपये से उनका काम नहीं चल रहा है तो वो 1000 रुपये भी दे दीजिए और जो कुछ आप अपनी तरफ से कर सकें वो भी कर दीजिए। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ रहे हैं मौलाना साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। मुजीबुर रहमान साहब इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका मुजीबुर रहमान साहब, सवाल पूछें। मुजीबुर रहमान साहब फरमाएं, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब मेरे खुद के शादी का ही मैं बार बार सपना देखता हूँ। शादी वैसे आपकी हो गई है असल ज़िंदगी में? शादी हो गई है, बाल बच्चे हैं, सब हैं, लेकिन खुद के शादी का ही सपना देखता। जी मौलाना साहब, ये ख्वाब किस तरह? आप किसी काम धंधे के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, इसी काम के साथ ये इसको छोड़कर कोई और काम करना चाहते हैं, ये इत्तला दी जा रही है कि वो कोशिश इंशाल्लाह आपकी कामयाब होगी, उसके कोशिश करते रहिए। इसका मतलब शादी नहीं बल्कि कारोबार है। क्या इक़दाम करने चाहिए इसके लिए? इनके लिए कोशिश जो है सही तौर पर करते रहें, उसके लिए नमाज हाजत पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोइन पाशा साहब, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। जी फरमाएं मोइन पाशा साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम आपका मोइन साहब। जी, मैं ख्वाब में देखा हूँ कि एक साफ सुथरी नदी है जिसमें साफ सुथरा पानी है, उसमें जो है मैं बाहर से गंदा जो है, जो भी गलीज है, जो पानी, जो गंदा पानी है उसमें मैं डाल रहा हूँ उसमें। पता नहीं ऐसा क्यों, यानी उसमें गंदगी आप डाल रहे हैं? जी मौलाना साहब, देखिए, आप अपने हालात पे खुद गौर कीजिए। किसी अच्छे माहौल में कुछ गंदगी आप ले जा रहे हैं, कोई बुरे काम, अच्छे काम में कोई बुरा काम आप शामिल कर रहे हैं, कोई अच्छे सिस्टम में कोई गंदी चीज़ आप शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे फ़लाँ वाक़े की तरफ इशारा है, मेरे फ़लाँ काम की तरफ तंबीह की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब मेरी और तमाम नाजरीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाजरीन, ये था राह-ए-निजात में अब तक का सफ़र। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार हम आपकी मुलाकात कराएंगे आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान साहब से, जो कि सेहत की बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।